چھوڑیں پلیز، کوئی آ جائے گا شہریار۔ نگین نے اپنی کلائی شہریار کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ کوئی نہیں آئے گا، تمہاری خوشبو کو آج رات میں اپنے اندر اتار کے ہی رہوں گا۔ کب تک بھاگتی رہو گی یوں مجھ سے؟ میرے صبر کا اور امتحان نہ لو۔ شہریار اس کی محبت کی تپش میں پگھلتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ کیا ہو گیا آپ کو شہریار؟ آپ کب سے ایسی بے باک حرکتیں کرنے لگے؟ نگین کی آنکھوں میں حیرت چمکی تھی۔ آج سے پہلے کبھی شہریار نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا تھا، لیکن آج تو وہ پوری طرح بے قابو نظر آ رہا تھا۔ شہریار نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں میں سے کیچر نکال کے ایک طرف ڈالا اور اس کی ریشمی گھنی زلفیں بکھر گئیں۔ شہریار، اماں منع کرتی ہیں، رات کو بال نہیں کھولنے چاہیے، اور ابھی ہم ویسے ہی کھلے آسمان تلے ہیں۔ نگین فوراً گھبرا گئی کیونکہ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے، اور اس وقت شہریار نے انہیں پوری طرح بکھیر دیا تھا۔ بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے تمہارے بال۔ میں نے آج تک خود کو کسی کی زلفوں کا اسیر نہیں پایا، لیکن تمہاری زلفوں کا ضرور اسیر بن چکا ہوں۔ نگین کی کمر کو پوری طرح جکڑ کے شہریار نے اس کے چہرے کو چھوا تو نگین کو پل بھر میں ایسے محسوس ہوا جیسے شہریار کے لمس نے اسے خاکستر کر دیا ہو۔ شہریار پلیز مجھے نیچے جانے دیں۔ آپ اور میں اگر ایک ساتھ دونوں غائب ہو گئے تو سب سے پہلے فری کو شک ہو جائے گا اور وہ اماں کو بتا دے گی۔ ویسے بھی شام کو ہی بڑی اماں اور اماں کا جھگڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو اماں کبھی یہ برداشت نہیں کریں گی کہ میں آپ کے ساتھ رات کے اندھیرے میں چھت پہ موجود ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی ایک ہو سکیں گے شہریار۔ نگین نے بے بسی سے شہریار کے کشادہ سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ، ہر وقت۔ جب بھی پکارو گی مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ اب تمہیں مجھ سے الگ کوئی نہیں کر سکتا۔ پریشان نہ ہوا کرو، میں تمہاری موتی جیسی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ شہریار نے اپنی انگلی سے اس کے آنسو پونچھے تو اسے پھر انتہائی گرمی کا احساس ہوا۔ شہریار، بخار ہے کیا تمہیں؟ تم اتنے گرم کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن اس کی بات پر شہریار کے چہرے پہ مسکراہٹ چلی آئی۔ نگین، نگین کہاں ہو تم؟ فری کی آواز پہ نگین کے ہوش ٹھکانے آئے۔ اگر وہ اسے شہریار کے ساتھ دیکھ لیتی تو اماں کے ہاتھوں شامت آ جانی تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کے زینے کی طرف آ گئی۔ سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آتی فری کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہوئے۔ آ رہی ہوں، نیچے ہی آ رہی ہوں۔ شام کو رسی سے کپڑے اتارنا بھول گئی تھی، اس لیے چھت پہ چلی آئی تھی کہ کہیں رات کو بارش نہ ہو جائے۔ بودا سا بہانہ بناتے نگین نے فری کو اوپر آنے سے روک دیا تھا۔ نیچے آ جاؤ جلدی، اماں کو پتہ چلا نا شامت آئے گی تمہاری۔ اتنی رات کو چھت پہ کوئی کام ہے تمہارا؟ اور بارش کہاں سے ہوگی؟ بارش کا کوئی موسم ہے کیا؟ عجیب بے وقوفوں جیسی باتیں کرتی ہو۔ فری نے تل ملا کے نگین کو دیکھا کہ جب بھی اماں کو غصہ آتا تو ساتھ اس کی بھی شامت آ جاتی تھی، اور نگین ہمیشہ اماں کو غصہ دلانے والے ہی کام کیا کرتی تھی۔ آ رہی ہوں۔ فری کو اطمینان دلاتے اس نے پلٹ کے شہریار کی جانب دیکھا تاکہ اسے اشارہ کرے کہ نیچے اتر جائے، لیکن پلٹ کے دیکھنے پہ وہ دم بخود رہ گئی۔ پیچھے شہریار موجود ہی نہیں تھا۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ نیچے جانے کا تو اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور یہ دوسری منزل تھی۔ ایسا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ ٹیرس سے نیچے چھلانگ لگا دیتا۔ نگین نے گھبرا کے یہاں وہاں دیکھا، پھر نیچے بھی جھانکا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ پریشان ہوتے وہ فری کی وجہ سے واپس سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ کہاں ہیں کپڑے جو تم لینے گئی تھی؟ اور یہ بال کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے تم پوری ہی پاگل ہو گئی ہو۔ لپیٹو ان کو، اماں نے دیکھا نا تو شامت آ جانی ہے۔ پتہ ہے نا اماں کیا کہتی ہیں، دن چمڑ جاتے ہیں کھلے بالوں پہ۔ فری کی بات پہ نگین تھر تھرا اٹھی۔ یہ ہر وقت کی فضول باتیں نہ کیا کرو، ڈر لگتا ہے مجھے۔ بالوں کو سمیٹتے اس نے فوراً چھوٹی بہن کو ڈانٹا جو ہر وقت اس کی اماں بنی رہتی تھی۔ خاک ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہوتا تو اتنی رات کو یوں تنہا چھت پہ نہ چلی جاتی۔ اور وہ کپڑے کہاں ہیں جو لینے گئی تھی؟ فری نے کمر پہ ہاتھ رکھے بڑی غور سے سر سے پاؤں تک نگین کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ وہیں چھوڑ آئی ہوں، سوکھے نہیں تھے۔ اب میرے سر پہ نہ چڑھو، رات بہت ہو گئی ہے، چلو کمرے میں۔ پہلی منزل پار کر کے وہ اپنے پورشن میں گراؤنڈ فلور پہ پہنچ گئی۔
جہاں سامنے سے شہریار اپنی بائک کی چابی انگلی پہ گھماتے ہوئے کچھ گنگناتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ واو لیڈیز، اتنی رات میں تم لوگ جاگ رہی ہو، اچھی بات ہے، مجھے بھوک لگی ہے، چلو کچھ پکا کے تو کھلا دو اچھا سا۔ شہریار نے شرارتی سے انداز میں دونوں کو چھیڑا تو فری نے منہ بنا کے اسے انگوٹھا دکھایا، جبکہ نگین تو شہریار کو باہر سے آتا دیکھ کے پوری طرح سے اچھل پڑی تھی۔ کہاں سے آ رہے ہیں شہریار؟ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ جو تھوڑی دیر پہلے تک چھت پہ تھا وہ باہر سے کیسے آ رہا تھا۔ فرینڈز کے ساتھ تھا، پارٹی تھی، بس وہیں گیا ہوا تھا۔ ڈنر بھی باہر ہی کرنا تھا، لیکن اتنی بوگس جگہ ڈیسائیڈ کی کہ ایک بھی چیز ڈھنگ کی نہیں تھی، پیسے بھی گئے اور ڈنر بھی نہیں کیا۔ اگر چھوٹی اماں نے کچھ اچھا پکایا تو کھلا دو نا پلیز۔ محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ نگین سے فریاد کرنے لگا۔ کیا مطلب کب گئے تھے باہر تم؟ نگین ابھی اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی۔ شام کو تمہارے سامنے تو نکلا تھا، 7 بجے تیار ہو کے، بھول گئی ہو کیا؟ لاؤنج میں پڑے صوفے پہ بیٹھتے اس نے سامنے پڑے شیشے کے ٹیبل پہ پاؤں ٹکائے اور ٹی وی آن کر دیا۔ فری نے اسے ٹی وی آن کرتے دیکھا تو جھٹ ریموٹ چھین کے واپس آف کیا۔ سو رہے ہیں اماں ابا، اپنے پورشن میں جا کے یہ دھما چوکڑیاں ڈالیں۔ ویسے بھی آج تائی اماں اور اماں کے بیچ میں یدھ ہوا ہے، دشمن بنی بیٹھی ہیں دونوں ایک دوسرے کی۔ ایسے میں اماں نے آپ کو یہاں آرام فرماتے دیکھا تو خوب شامت آ جائے گی۔ فری نے 2 منٹ میں ہی شہریار کی عزت افزائی کر دی تھی۔ دیکھ لو اپنی بہن کو نگین، ہونے والے بہنوئی کی ذرا بھی عزت نہیں کرتی یہ لڑکی۔ شہریار نے فری کو چڑھانے کے لیے نگین کو مخاطب کیا، جو پوری طرح اپنی ہی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کوئی نہیں ہے آپ ہمارے ہونے والے بہنوئی، خام خیالی ہے آپ کی۔ نہ اماں ابا اس رشتے کے لیے مانیں گے اور نہ ہی تائی اماں اور تائی ابو۔ اپنا منہ دھو کے رکھیں۔ چلو نگین، ضرورت نہیں ہے ان کی خاطر مدارت کرنے کی، اپنے پورشن میں جائیں اور اپنی بہن سے کہیں کہ کچھ پکا کے دے۔ فری نے نگین کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، لیکن وہ اپنی ہی جگہ کھڑی رہی۔ تم سو جاؤ فری، میں کچھ بنا دیتی ہوں، انتہائی گمسم سے انداز میں کہتے اس نے فری کو زبردستی کمرے میں بھیجا، خود کچن میں چلی گئی۔ شہریار بھی اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ کیا بات ہے، کہاں گم ہو؟ شہریار نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی سے کانوں کے پیچھے کیا تو وہ ایک لمحے کو چونک گئی۔ شہریار کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے تھے، نہ وہ گرمی تھی نہ وہ احساس۔ شہریار، آپ چھت سے باہر کیسے پہنچے؟ میں تو گھبرا گئی تھی کہ پتہ نہیں آپ کہاں چلے گئے، نگین نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا تو شہریار چونک گیا۔ چھت پہ؟ میں چھت پہ کب گیا؟ میں تو کل رات چھت پہ گیا تھا، وہ بھی کیبل کا وائر چیک کرنے کے لیے۔ آج تو میں چھت پہ نہیں گیا۔ صاف انکار کرتے شہریار اچھل کے کچن کاؤنٹر پہ ہی بیٹھ گیا۔ میکرونی بنا دو یار، جلدی بھی بن جائے گی اور تم اچھی بھی بناتی ہو۔ شہریار بھوک سے پاگل ہو رہا تھا، اسی لیے اس نے نگین کی حالت پہ زیادہ توجہ نہیں دی۔ آپ تھوڑی دیر پہلے چھت پہ نہیں تھے میرے ساتھ؟ نگین کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا نگین؟ میں تمہارے سامنے دوستوں کے ساتھ نکلا تھا اور تمہارے سامنے ہی واپس آیا ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم نیند لے کے اٹھی ہو، کوئی خواب آ گیا تمہیں۔ ویسے بھی جس دن تائی اماں اور اماں کا جھگڑا ہوتا ہے تم اپنے ہوشوں میں ہی کہاں رہتی ہو؟ 1000 بار کہا ہے ان کے جھگڑوں میں خود کو پریشان نہ کیا کرو، وہ دونوں ابھی سے نہیں سالوں سے جھگڑتی آ رہی ہیں، ہمیں کیا لینا دینا ان کے جھگڑوں سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں ان کے جھگڑوں کی وجہ سے ہماری محبت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نگین کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے شہریار نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی، اور وہ صرف شہریار کے لمس کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ وہ لمس ہرگز بھی نہیں تھا، نہ ہی ان ہاتھوں میں وہ گرمی تھی، نہ سانسوں میں وہ تپش جو تھوڑی دیر پہلے اس نے چھت پہ محسوس کی تھی۔ آپ پکا چھت پہ نہیں گئے تھے آج؟ نگین کا دل بند ہونے لگا۔ ارے بابا، تمہاری قسم نہیں گیا تھا۔ ہوا کیا ہے، کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ نیند میں ہو کیا؟ شہریار کو لگا کہ شاید وہ سو کے اٹھی ہوگی، کیونکہ گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی اور وہ 11 بجے اکثر سو جایا کرتی تھی۔ شہریار، میں چھت پہ گئی تھی اور آپ نے مجھے بلایا تھا۔ آپ اور میں ایک ساتھ تھے بہت دیر تک،
آپ نے میرے بال کھولے تھے۔ نگین نے اپنے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا جسے اس نے جلدی سے بس ایک کیچر لگا کے ہی سمیٹا تھا۔ یار نگین، اگر میکرونی نہیں بنانی تو ایسی منع کر دو۔ شہریار کا موڈ آف ہوا تھا۔ بھوک سے پہلے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا اور اب نگین کی یہ بے سر پیر کی بات ہے۔ وہ کچن کاؤنٹر سے اتر کے باہر جانے لگا تو نگین نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بننے والی ہے، تھوڑی سی دیر اور۔ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کا پریشان چہرہ دیکھ کے شہریار نے فوراً ہی چہرے پہ مسکراہٹ سجا لی۔ نہیں ہو رہا ناراض، باہر ہی بیٹھا ہوں ٹی وی کھول کے، آ جاؤ تم بھی ساتھ ہی، کوئی مووی دیکھتے ہیں اور میکرونی بھی کھائیں گے۔ تم سے اچھی میکرونی اس پوری دنیا میں کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ شہریار نے محبت سے اس کے گالوں کو کھینچا اور لاؤنج میں جا کے صوفے پہ بیٹھتے دوبارہ سے ٹی وی کھول دیا۔ نگین نے اپنے بکھرے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹ کر کیچر اوپر لگایا اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے یا پھر شہریار اسے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ شہریار اکثر ہی اسے جان بوجھ کے پریشان بھی کیا کرتا تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر جانے والی حساس لڑکی تھی۔ میکرونی کا باؤل اٹھائے وہ لاؤنج میں پہنچی تو شہریار فوراً ہی میکرونی کی خوشبو سے خوش ہو گیا۔ میری جان، ساری زندگی تم مجھے ایسے ہی پکا پکا کے کھلاتی رہنا، پھر دیکھنا میں کیسے تمہاری تعریفیں کروں گا۔ شہریار نے جھٹ سے باؤل اپنی طرف کھینچا اور کھانا شروع کر دیا۔ شہریار، اماں اور تائی اماں جس طرح جھگڑتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی مستقبل ہوگا۔ نگین اپنی انگلیوں سے الجھتی ہوئی بے انتہا پریشان نظر آنے لگی۔ آج انٹرویو دیا ہے میں نے، بس ایک بار نوکری ہو جائے تو ابا سے بات کروں گا۔ یہ عورتوں کا معاملہ نہیں ہے۔ ابا خود چھوٹے ابا سے بات کریں گے اور دیکھنا رشتہ پکا ہو جائے گا۔ تم فکر ہی نہ کرو۔ میں نے سوچا ہے ہم چھت پہ ہی ایک چھوٹا سا پورشن بنوا لیں گے اور اوپر شفٹ ہو جائیں گے۔ میں تمہیں اماں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک اماں اور ایک زرین، ایک اور ایک 11 کے برابر ہو جائیں گے۔ بس کسی طرح ابا مجھے اوپر والا پورشن بنوانے کی اجازت دے دیں۔ جب بھی بات کرتا ہوں نہ جانے کیوں منع کر دیتے ہیں۔ شہریار نے ٹی وی پہ نظر جمائے میکرونی کے ساتھ انصاف شروع کیا۔ رشتہ تو ہو جائے، آپ تو پورشن بنا کر اوپر بھی شفٹ ہو گئے۔ نگین بے اختیار ہی شہریار کی جلد باز طبیعت پہ مسکرا اٹھی۔ تم نہیں جانتی ہو، میں نے کافی عرصے سے سیونگ شروع کی ہوئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں اماں کے ساتھ رکھوں، اسی لیے اوپر پورشن بنانا ٹھیک رہے گا۔ لیکن ابا ہر بار منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ اوپر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی پورشن بنوانے کی۔ شہریار نے منہ بناتے اسے اپنی سیونگز کے بارے میں بھی بتایا۔ اکلوتے بیٹے ہیں نا آپ تایا ابا کے، اس لیے۔ شہریار پورا باؤل ختم کر چکا تھا، اس لیے خالی باؤل اس نے نگین کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں بہت تھک گیا ہوں یار، اب سوؤں گا، تم بھی آرام کرو، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہوگا نا۔ میں خود ڈراپ کروں گا تمہیں، مجھے اٹھا دینا بس فون کر کے۔ ٹی وی آف کرتے اس نے اپنی چابیاں اٹھائیں، مسکرا کے نگین کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جتنی دیر آپ کو اٹھانے میں لگتی ہے نا شہریار، اتنی دیر میں 2 دفعہ یونیورسٹی پہنچ جاؤں۔ میں خود چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ نگین نے فوراً ہی انکار کر دیا کیونکہ شہریار کی نیند انتہائی خطرناک قسم کی تھی۔ اسے اٹھانے کے لیے 2 گھنٹے بھی کم پڑتے تھے۔ ٹھنڈے پانی کا جگ بھی اس پہ پلٹ دیا جاتا تب بھی وہ بستر سے ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ ارے تم بس فون کرنا، میں اٹھ جاؤں گا۔ ہمیشہ کی طرح نگین کے گالوں کو کھینچتا وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ نگین نے لاؤنج کی لائٹس آف کی، وہاں پہ خالی باؤل لیے کچن میں پہنچ گئی۔ کافی ساری میکرونی ابھی باقی تھی۔ اس نے سوچا کہ برتن دھو کے پھر میکرونی کو فریج میں رکھ دے گی کیونکہ فی الحال پاٹ گرم تھا۔ سارے پھیلائے ہوئے برتنوں کو تیزی سے دھونے لگی کیونکہ اگر صبح اماں کو پتہ چل جاتا کہ اس نے رات کو میکرونی بنائی تھی، وہ بھی شہریار کے لیے، تو خوب ہنگامہ ہو جاتا۔ اماں کو تو شہریار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اسی لیے اس نے فٹافٹ سے کچن کی صفائی شروع کر دی۔ سارا کچن صاف کر کے اس کے دل کو قرار آیا۔ پھر اس نے میکرونی کو چیک کیا تو وہ اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے میکرونی کا باؤل اٹھایا اور فریج میں رکھنے کے لیے لاؤنج میں آئی تو سامنے کھڑے شہریار کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ آپ پھر واپس آ گئے، کچھ چاہیے تھا؟
وہ فریج کھولتے کھولتے رک گئی۔ شہریار نے میکرونی کے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ اور میکرونی چاہیے؟ ابھی تو آپ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ شہریار دوبارہ میکرونی کھانے کے لیے کیوں نیچے آ گیا تھا۔ تمہارے ہاتھ کے ذائقے میری جان لیتے ہیں، اس کی خوشبو ہی اتنی زبردست ہے، پھر ذائقے کے بارے میں کیا کہوں۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا شہریار اس کے نزدیک چلا آیا۔ شہریار، ابھی سارا کچن صاف کیا ہے میں نے، ایک ہی بار میں پیٹ بھر کے کھا لینا، پہلی اماں سے جان نکلتی ہے میری۔ وہ دوبارہ سے کچن میں چلی آئی، شہریار بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ اب یہیں کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کھا لیں، لاؤنج کی لائٹ کھولوں گی تو پھر فری کمرے سے نکل آئے گی، پتہ ہے نا آپ کو اس کی عادت۔ نگین نے باؤل میں دوبارہ سے میکرونی نکال کے شہریار کے ہاتھ میں تھما دی۔ شہریار نے پہلا سپون نگین کی طرف بڑھایا تو وہ چونک گئی۔ ایسا آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ شہریار نے اسے اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلایا ہو۔ وہ تو کھانا دیکھتے ہی دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ بڑی محبت آ رہی ہے جناب کو، نگین نے مسکراتے ہوئے بائٹ لے لی۔ مجھ جتنی محبت کوئی کر سکتا ہے کیا آپ سے نگین صاحبہ؟ جتنی محبت میں نے آپ سے کی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ نگین کی نگاہوں میں جھانکتے وہ اسے بے چین کر گیا۔ نہ جانے شہریار کی آنکھوں میں ایسی کیا بات محسوس ہوئی کہ نگین کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ بال کیوں لپیٹ لیے نگین؟ کھلے ہوئے اچھے لگ رہے تھے۔ شہریار نے اس کا کیچر پھر سے نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ آج کل آپ میرے بالوں پہ بہت زیادہ فدا نہیں ہو رہے، پتہ ہے نا اماں غصہ کرتی ہیں بال کھولنے پہ۔ ابھی چھت پہ بال کھولے تھے، اب یہاں پہ۔ نگین نے ناراضگی سے کیچر واپس اٹھایا کیونکہ اسے اپنے لمبے بالوں کو سمیٹنا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ باؤل ایک طرف رکھتے شہریار نے نگین کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سمیٹا اور خود ہی کیچر لگا دیا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن کو تھامتے اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ شہریار، کیا ہو گیا آپ کو؟ آج کل کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے؟ شہریار کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے وہ گھبرا اٹھی۔ میں تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نگین۔ شہریار کے آپ کہنے پہ نگین نے چونک کے اسے دیکھا۔ پل پل میں رنگ بدلتے ہیں آپ، کچھ دیر پہلے تک صرف میکرونی یاد تھی اور اب میں بھی نظر آ رہی ہوں۔ وہ فوراً ہی مسکرا اٹھی تھی۔ مجھے تو صرف اور صرف آپ یاد ہیں، یہ میکرونی تو بہانہ ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے قریب۔ اس سے پہلے کہ نگین کوئی جواب دیتی، قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ نگین کے ہوش اڑے تھے۔ اماں تو نہیں آ گئیں شہریار؟ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ وہ فوراً کچن کی لائٹ بند کرتے کچن سے باہر نکل گئی، شہریار کو کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ کے۔ اس کا اندازہ درست تھا، اس کی اماں تھیں جو فریج کی طرف آ رہی تھیں۔ نگین کو دیکھ کے وہ حیران ہوئی۔ ابھی تک سوئی نہیں ہو تم نگی؟ گھڑی میں وقت دیکھا ہے؟ اماں کا غصہ دیکھتے ہی نگین کی جان نکلی۔ اماں، وہ پیاس لگ رہی تھی، ٹھنڈے پانی کے لیے آئی تھی۔ مجھے بھی ٹھنڈے پانی کی بوتل چاہیے تھی، تمہارے ابا کو بار بار پیاس لگ رہی ہے، پورا جگ ختم کر دیا ہے، گرمی اتنی ہے۔ اماں نیند میں بڑبڑاتی ہوئی پانی کی بوتل لے کے واپس اپنے ایک کمرے میں چلی گئی، اور نگین نے گہرا سانس لیا۔ شکر تھا کہ اماں نے کچن کا رخ نہیں کیا تھا۔ اماں کے پیچھے پیچھے وہ بھی اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچی، لیکن کمرے کے اندر جانے کے بجائے اس نے انتظار کیا، اور جب اس کی اماں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تو وہ دوبارہ سے لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں پہنچی اور کچن کی لائٹ کھولی تو چونک اٹھی، کیونکہ شہریار اب کچن میں موجود نہیں تھا۔ میکرونی کا خالی باؤل کاؤنٹر پہ ہی رکھا ہوا تھا۔ نگین نے گھبرا کے یہاں وہاں دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ شہریار کہاں چلے گئے اتنی جلدی؟ نا سمجھی سے یہاں وہاں دیکھتے اس نے میکرونی کا پاٹ اٹھایا تاکہ بچی ہوئی فریج میں رکھ دے، لیکن لمحے بھر میں وہ حیران رہ گئی کیونکہ پاٹ اب خالی ہو چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اتنی جلدی اتنا بھرا ہوا پاٹ کیسے خالی ہو سکتا تھا؟ اس نے اتنی ساری میکرونی اسی لیے بنائی تھی تاکہ اگلے دن وہ یونیورسٹی لنچ کے طور پہ لے کے جا سکتی،
لیکن اب یہ خالی پاٹ نہ صرف اس کا منہ چڑھا رہا تھا بلکہ اس کی جان بھی نکال رہا تھا۔ شہریار نے اتنا کیسے کھا لیا؟ اس نے خالی پاٹ پانی بھر کے وہیں سنک میں چھوڑا کیونکہ اب برتن دھونے کی ہمت نہیں تھی، اور لائٹ آف کرتی واپس کمرے میں آ گئی۔ فری بستر پہ اوندھی لیٹی موبائل فون یوز کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کس خوشی میں یہ مفت کی خدمتیں کرتی ہو تم شہریار بھائی کی؟ بتا رہی ہوں میں تمہیں، شہریار بھائی صرف تمہیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی محبت نہیں ہے انہیں تم سے۔ آدھی رات کو مفت میں اچھے اچھے کھانے مل جاتے ہیں اور وہ بھی پکے پکائے، پھر تم 1000 بار ان کو ڈانٹ کھانے سے بھی بچا لیتی ہو۔ آدھی رات کو اٹھ کے ان کے لیے دروازے کھولتی ہو۔ اسی لیے وہ محبت کے نام پہ بے وقوف بناتے ہیں تمہیں۔ ایک دن شہریار بھائی کی وجہ سے تمہیں آنسو بہانے پڑیں گے، تب میری باتیں یاد آئیں گی۔ فری نے تب کے کہا تو نگین کو غصہ آ گیا۔ کیوں بے سر پیر کی ہانکتی رہتی ہو؟ شہریار ایسے نہیں ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ اچھا، میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہیں محبت جتاتے ہوئے۔ نگین یہ پکا دو، نگین وہ پکا کے کھلا دو، نگین میں رات کو 2 بجے آؤں گا، خاموشی سے دروازہ کھول دینا، نگین اماں کو بتا دینا کہ مجھے باہر دیر ہو جائے گی۔ اور پھر جب تم ان کی اماں کو بتانے جاتی ہو تو سب سے زیادہ باتیں بھی تم ہی کو سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے انہوں نے ہمیشہ تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے؟ کبھی تمہاری کوئی تعریف کی ہے؟ تمہارے لیے کبھی کچھ لے کے آئے ہیں؟ مجھے تو ان کے کسی انداز میں محبت نظر نہیں آتی۔ ابھی میکرونی کھاتے ہی اوپر بھاگ گئے ہوں گے، تمہارے ساتھ کون سا 2 گھڑی بیٹھ کے باتیں کی ہوں گی۔ فری نے تپے ہوئے انداز میں نگین کو حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ سچ بات تو یہی تھی کہ شہریار نے کبھی اس سے صحیح طریقے سے محبت نہیں جتائی تھی۔ وہ محبت کا راگ الاپتا تھا لیکن اس کے کسی انداز میں محبت جھلکتی نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن آج جس طرح چھت پہ وہ نگین کے قریب آیا تھا، اس نے نگین پہ اپنی بے باکیوں کو لٹانے کی کوشش کی تھی۔ نگین کا دل پگھل گیا تھا، اور پھر کچھ دیر پہلے کچن میں بھی وہ نگین سے محبت کا اظہار ہی تو کر رہا تھا، بالکل اسی انداز میں جیسے نگین کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ اس لیے اس نے فری کی باتوں کو جھٹکا اور سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی مسکراتی ہوئی شہریار کی بےتابیوں کو یاد کرتی رہی، پھر کچھ سوچ کے میسج ٹائپ کرنے لگی۔ پورا پاٹ خالی کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اب میں کل یونیورسٹی کیا لے کے جاؤں گی؟ تم انسان ہو یا کوئی جن ہو؟ میسج لکھ کے وہ سو چکی تھی بنا شہریار کا رپلائی دیکھے۔ اگلی صبح اس نے الارم کی آواز پہ اپنی آنکھیں کھولیں اور فوراً ہی اٹھ بیٹھی۔ الارم آف کیا تو ساتھ ہی موبائل کی اسکرین پہ شہریار کا رات کا میسج جگمگانے لگا۔ مسکراتے ہوئے اس نے میسج کھولا تو شہریار کی بات نے اس کے ہوش اڑائے تھے۔ میں نے کون سا پاٹ خالی کر دیا؟ تم نے تو ایک ہی باؤل میکرونی دی تھی مجھے، میں وہ کھا کے اوپر پہنچا تو ابا جاگ رہے تھے۔ بس پھر ابا نے اچھی خاصی باتیں سنائی۔ اب خاموشی سے کمرے میں آ کے لیٹا ہوں، تھک گیا ہوں، بس سونے لگا ہوں، گڈ نائٹ۔ رات کا یہ میسج پڑھنے کے بعد نگین کے پسینے چھوٹنے لگے۔ کیا شہریار رات کو دوبارہ نیچے نہیں آیا تھا؟ تو پھر کچن میں کون تھا اس کے ساتھ؟ اس نے دوبارہ شہریار کا میسج پڑھا، پھر گھبرا کے اسے فون ملانے لگی، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ انتہائی گہری نیند سو رہا تھا۔ کئی بار فون بجنے کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ نگین کو یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے فون ایک طرف پٹخ دیا اور اٹھ کے تیار ہونے لگی، لیکن ذہن میں ہر تھوڑی دیر بعد دھماکے ہو رہے تھے۔ شہریار کبھی اس سے پرینک تو نہیں کرتا تھا، نہ جھوٹ کہتا تھا، پھر اسے کل کیا ہو گیا تھا؟ ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا پہنے، بالوں کو اچھی طرح لپیٹے، اس نے سر سے اسکارف باندھا۔ وہ پورا حجاب کر کے یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ کتابیں سمیٹ کے اس نے ایک آخری نظر خود پہ ڈالی، پھر کمرے سے باہر نکلی تو اماں تیوری چڑھائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دھلنے میں برتن کیوں پڑے ہیں؟ کیا پکایا تھا رات کو؟ اماں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ اماں وہ بھوک لگی تھی اس لیے میکرونی بنائی تھی۔ اس کی بات پہ اماں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بڑا والا پورا پیکٹ بنایا اور کھا بھی لیا۔ 6 بندوں کی سرونگ ہوتی ہے وہ۔ اماں بالکل ہی بے یقین ہوئی۔
کہ ان کی چھوئی موئی سی بیٹی نے اکیلے اتنا کیسے کھا لیا۔ اماں وہ شہریار بھی آیا تھا باہر سے، اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، تو میکرونی دیکھ کے وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے لم سم سا جھوٹ کہا تاکہ اماں سے بچ سکے۔ واپس آؤ یونیورسٹی سے، پھر پوچھتی ہوں تمہیں، بہت محبت ہے تمہیں اپنی تائی اماں اور ان کی اولاد سے؟ اماں کی بات سنتے ہی وہ جلدی سے دودھ کا گلاس پیتی باہر کی طرف دوڑی کہ کہیں پھر شامت نہ آ جائے۔ شہریار کی وجہ سے وہ ہمیشہ اماں کی باتیں سننے پہ مجبور ہو جایا کرتی تھی، ورنہ وہ انتہائی فرما بردار اور نیک فطرت بیٹی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اس نے بس اسٹاپ تک کا سفر طے کرنا شروع کیا۔ یونیورسٹی کا پوائنٹ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پہ موجود بس اسٹاپ پہ آیا کرتا تھا۔ گرمی اتنی شدید تھی کہ چند قدم چلتے ہی وہ پسینے سے شرابور ہونے لگی، لیکن جان تب نکلی جب دو آوارہ لڑکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے سیٹیاں مارنے لگے۔ یہ گلی سنسان تھی، خالی تھی، اس لیے نگین کے مزید ہوش اڑے۔ اس طرح کی سچویشن سے وہ ہمیشہ بہت خائف ہو جایا کرتی تھی۔ وہ مزید تیز تیز قدم اٹھانے لگی، لیکن وہ دونوں لڑکے کچھ ہی دیر میں اس کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اتنی گرمی میں اکیلے کیسے جائیں گی؟ آ جائیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نگین نے پلٹ کے بس ایک نظر ان لڑکوں پہ ڈالی اور اپنے قدم مزید تیز کر دیے۔ ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ وہ کس کیٹیگری کے تھے، اور ایسے لڑکوں سے الجھنا سراسر بے وقوفی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ گلی کا کونا آتا، ایک لڑکے نے اس کا حجاب پکڑ کے کھینچ دیا۔ پنوں سے ٹکا حجاب ایک دم ہی کھل کے گرا اور نگین کے بال بری طرح سے کھنچ گئے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، خوف کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے اپنا نیچے گرا ہوا حجاب اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا اور گھبرا کے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس نے غلطی کی تھی جو اس نے جلد بازی میں اس گلی کو پار کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل اس گلی میں چند ہی گھر تھے، اور وہ بھی اتنے بڑے بڑے کہ ہزار آواز دینے پہ بھی کوئی باہر نہ آتا۔ وہ دونوں لڑکے نگین کے گرد چکر کاٹتے ہوئے اسے انتہائی گھٹیا لفظوں سے مخاطب کر رہے تھے۔ نگین نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا، ان سے بچ کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اتنے میں ایک آوارہ لڑکے نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ ارے چھمک چھلو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ وقت گزار لو، قریب ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ بتاؤ کتنے پیسے لوگی؟ منہ مانگی قیمت دیں گے تمہیں۔ اپنی گندی زبان سے وہ نگین کی قیمت لگا رہا تھا۔ نگین تھر تھر کانپتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ناکام رہی۔ اس سے پہلے کہ خوف کے مارے اس کی روح فنا ہو جاتی، گلی کی دوسری طرف سے اسے شہریار آتا دکھائی دیا۔ شہریار کو آتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ شہریار تیز تیز قدم اٹھاتے آندھی طوفان کی طرح اس کے نزدیک آیا تھا۔